سینٹر آف گریوٹی ہم ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ بیلنس ہوتا ہے جب ایسی جگہ سے فورس اپلائی کریں جس کی جو لائن آف ایکشن ہے اس کے سینٹر آف گریوٹی میں سے گزر رہی ہو تو وہ آبجیکٹ بیلنس رہے گا. اس کا مطلب وہ ایکولیبریم میں رہے گا, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو نیٹ مومنٹ ہے وہ زیرو رہے گا. ٹھیک, وین ایور این آبجیکٹ از ان ایکولیبریم. اگر آپ کو مومنٹ کا ٹاپک یاد ہو, اس میں ہم نے کمپلیٹ ایکولیبریم کے بارے میں پڑھا تھا. تمام فورسز اور تمام جو مومنٹس ہیں کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز جتنے مومنٹس بھی ہیں تو وہ سب جب ایکول ہوں, ایک دوسرے کو بیلنس آؤٹ کر رہے ہوں, کینسل کر رہے ہوں تو نیٹ مومنٹ زیرو ہوتا ہے. اور جب تمام فورسز بھی ایک دوسرے کو کینسل کر رہی ہوں تو نیٹ فورس بھی زیرو ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آبجیکٹ ہے وہ ایکولیبریم میں ہے. اسی کو ہم یوں سمجھیں گے ادھر کہ آپ جب ایک آبجیکٹ کو یعنی اس کو ڈسپلیس کرتے ہیں اس کے سینٹر آف گریوٹی کو, تو جو ایکولیبریم کے مختلف سٹیٹس ہیں وہ یوں ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے ہے اسٹیبل ایکولیبریم, اور اسٹیبل ایکولیبریم سمپلی اس ایکولیبریم کو کہتے ہیں. ایکولیبریم کا آپ کو ادھر سمجھ آ گئی کہ کسے کہتے ہیں. اسٹیبل ایکولیبریم وہ ہوتا ہے جس میں جب آپ اس آبجیکٹ کو تھوڑا سا ڈسپلیس کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑتے ہیں تو اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے. لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ ایک ڈش ہے اور یہ اس کے اندر کی سرفیس ہے, ایک بول سا ہے, اور اس میں آپ ایک بال ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو بال اس کے بالکل سینٹر میں آ کے اپنی جگہ لے لیتا ہے. اب آپ اس بال کو جب موو کرتے ہیں, اب یہاں پر بھی اسٹیبل ہے, اس کو جب آپ اوپر کی طرف موو کرتے ہیں اس کے سینٹر آف گریوٹی کے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا ہے. پہلے تو آپ کو انسٹنکٹیولی پتا ہے, یہ آپ 100 مرتبہ کر چکی ہیں, آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ ہونا کیا. اگر آپ اس کو ادھر موو کریں گے تو یہ کیا ہوگا, یہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا. جس کا مطلب ہے ہم نے جو اسٹیبل ایکولیبریم کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک ایسا ایکولیبریم جس میں جو آبجیکٹ ہو اس کو اگر آپ سلائٹلی ڈسپلیس کریں اور چھوڑیں تو وہ واپس اپنی جگہ پر آئے گا. تو یہ اس کی ایگزامپل ہے. ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اسٹیبل ایکولیبریم میں جو آبجیکٹ ہو اس کو جب آپ موو کرتے ہیں تو اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے, جو اس کیس میں لیٹس سپوز یہ ایک بال ہے, یہ درمیان میں ہوگا, وہ سلائٹلی ریزڈ ہوتا ہے. ٹھیک, ریز ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس کا جو لیول ہے وہ یہ ہے. ٹھیک, یہاں پر ہے اس کا جو سینٹر آف گریوٹی کا لیول ہے وہ یہاں پر ہے, تو اتنا فرق ہے دونوں میں. اس کا مطلب ہے یہ جو ہے ریز ہوا ہے, اور اس کو جب آپ واپس چھوڑیں گے تو یہ اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا. نوٹ کریں جو ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ کیا ہے, یعنی اس کی بیس کیا ہے اس بال کی, تو وہ یہ ہے پوائنٹ آف کانٹیکٹ. اور یہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے یہ اس نے کراس نہیں کیا, اوپن نہیں کرے گا یہ, یعنی دوسری ڈسپلیس نہیں ہوگا اپنی جگہ سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بیس ہے اس کی, جو کہ اس وقت یہ ہے, اس سے آگے نہیں بڑھا. ٹھیک ہے, اگر یہ اس سے آگے بڑھے تو اس نے واپس نہیں آنا, پھر نئی پوزیشن پہ اس نے چلے جانا ہے. اب چونکہ آگے نہیں بڑھا لیکن آپ نے اس کو ڈسپلیس بھی کر دیا ہے, یعنی اس کی سیدھ میں بھی نہیں ہے, تو یہ مومنٹ اس طرف کا مومنٹ بنے گا لیفٹ کا, اس کا یعنی اینٹی کلاک وائز مومنٹ بنے گا یوں, اور اس طرف رول کر کے اس نے واپس اپنی جگہ پر آ جانا ہے. یہ ہو گیا اسٹیبل ایکولیبریم. اب دیکھیے انسٹیبل ایکولیبریم میں کیا ہوتا ہے, اس کا الٹ سینٹر آف گریوٹی اس میں, بلکہ ادھر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو, اس میں جو سینٹر آف گریوٹی تھا وہ ریز ہوا ہے. یہاں پر جو انسٹیبل ایکولیبریم ہے اس میں جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ لوور ہوتا ہے یا از لوورڈ. اور وہ کس طرح, تو دیکھیں یہاں پر سمپل ہے. لیٹس سپوز آپ بال کو ٹلٹ کر دوں, بال کو الٹا کر دیں. ٹھیک ہے, اس قسم کی سرفیس آپ کے پاس, آپ جو بال ہے اس کو یہاں پر رکھتے ہیں, یا ٹاپ پر آپ نے ایک بال رکھا ہوا ہے. ٹھیک, اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ کہاں پر ہے, یہاں پر ہے. نوٹ کریں کہ جو اس کی بیس ہے وہ کیا ہے, تو اس کی بیس جو ہے وہ یہ ہے. اور نوٹ کریں پوائنٹ آف کانٹیکٹ یہ ہے, یعنی بیس یہ ہے. یہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے یہ الائنڈ ہے بیس کے ساتھ, تو جو آبجیکٹ ہے بیلنسڈ ہے. ٹھیک, لیکن اگر آپ اس کو ڈسپلیس کریں گے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا, ادھر آ گیا بال, اور جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ نیچے ہو گیا, اٹ از لوورڈ ناؤ. آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اس کا لیول یہ ہے, اس کا یہ ہے, اتنا فرق آ گیا اس میں. اور ساتھ ساتھ اب آپ جب اس کو ریلیز کریں گے تو اس نے واپس اپنی جگہ پر نہیں جانا, اس نے نئی پوزیشن لینی ہے, یعنی یہ نیچے چلا جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ جو ایکولیبریم ہے, یہ جو یہ اسٹیٹ میں ایکولیبریم میں ہے, تو یہ اسٹیبل ایکولیبریم نہیں ہے. اس طرف یہ کیوں جائے گا, آپ نوٹ کریں اس کا جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے اس سے اب سینٹر آف گریوٹی رائٹ پہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لیفٹ پہ تھا تو جو مومنٹ تھا وہ لیفٹ پر ہی بن رہا تھا, یہاں پہ رائٹ پہ چلا گیا تو جو نیٹ مومنٹ ہے وہ آپ کا کلاک وائز بن رہا ہے, جس کا مطلب ہے یہ اس طرف رول کرے گا اور نیچے جائے گا. نیوٹرل ایکولیبریم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ نہ اوپر جاتا ہے وہ نہ نیچے آتا ہے, اور وہ جو اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے. یہ آپ کے پاس ایک بال ہے, اس کو آپ رول کریں, سائڈ پہ لے جائیں, تو کیا ہوگا اس کے ساتھ, اس کا سینٹر آف گریوٹی نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے, بلکہ وہ اپنا جو لیول ہے وہ مینٹین کرتا ہے. پہلے بھی اتنا ہی تھا جتنی اس کی ہائٹ تھی, بیس سے اب بھی اتنی ہی ہے, جس کا مطلب یہ اسٹیبل رہے گا.
ऑब्जेक्ट टॉपल नहीं हो रहा, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट देखिए इस सेंस में मैं कह रहा हूँ, इसका जो एंगल है वो वही है, यानी ग्लास आप यूं पड़ा हुआ है, आप इसको यूं उठाते हैं, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत राइट पे चला गया, इसने इस तरह गिर जाना है ना, टॉपल हो जाना है। यहाँ पर लेवल जो है वो वही है, तो उस सेंस में डिस्प्लेस नहीं हुआ। ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया आपके 3 इक्विलिब्रियम्स हो गए। आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साथ लोअर किया जाए, जब इसको रेस किया जाए तो क्या होता है, जब अपनी जगह पर है आपके किसी एक्शन से, फिर क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टिल्ट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या वो ऐसी पोजीशन में है कि आप रेस कर रहे हैं, आप उसको लोअर कर रहे हैं, तो जो नेट मोमेंट है उसके साथ क्या होता है, ठीक है, वो अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो जीरो नहीं रहेगा, और वो एक तरफ को या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वो ज्यादा होगा दूसरे से, जिसकी वजह से उसने एक तरफ या दूसरी तरफ मूव करना है।